سورکانتل سیزن 2 تانیہ ناولز قسط نمبر 30۔ وہ سہمی ہوئی نظروں سے نفی میں سر ہلاتے اسے یہ احساس دلا رہی تھی کہ وہ اسے پاگل نہیں سمجھتی۔ اب نہیں ہے پاگل، آپ کیوں کہہ رہے ہیں اس طرح؟ ہم آپ کو پاگل نہیں سمجھتے، کسی ڈاکٹر نے آپ کو نہیں کہا پاگل ہیں، پھر آپ؟ وہ ایک سانس بولتی گئی جبکہ حیدر اس کے تیزی سے ہلتے ہونٹوں کو دیکھنے لگا۔ پیشانی پر لکیریں سی بنی اور اچانک اسے وہ جھوٹی لگی، جبکہ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ لائبہ اسے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ تم جھوٹی ہو، وہ بھڑکا اور سکون سے اس نے لائبہ کو پول میں دھکا دے دیا۔ چھناکے کی آواز سے وہ پانی کے اندر جا گری جبکہ اسے سوئمنگ پول سے سخت خوف محسوس ہوتا تھا۔ ایک بار موئز نے بھی اسے سوئمنگ پول میں دھکیل دیا تھا، اس کا چہرہ پانی میں دے دیا تھا صرف نفرت کے باعث۔ لائبہ کو لگا وہ مر جائے گی، وہ اسی پانی میں مر جائے گی۔ حیدر اسے باہر کھڑا دیکھتا رہا، لیکن ایک پل کے لیے وہ چونکا کیونکہ لائبہ کا وجود پانی کے اندر ساکت ہو رہا تھا، اور جب اس نے لائبہ کے وجود میں جنبش محسوس نہیں کی، وہ ایک دم گاؤن اتار کے خود ہی پانی میں چھلانگ لگا چکا تھا۔ ایک ہاتھ سے اس گڑیا سی نازک لڑکی کو پکڑ کے اس نے اوپر کھینچا اور وہ کسی نازک شاخ کی طرح اس کے بازوؤں کی سخت گرفت کا حصہ بنی تھی۔ لائبہ جیسے ہوش میں آئی، ماضی سے نکل کے حال میں آئی تو حیدر کا چہرہ اپنے سامنے پایا۔ نان سینس، تمہیں مرنا ہے؟ وہ بھڑکا۔ لائبہ گہرے سانس بھرنے لگی، اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ لمبے لمبے سانس کھینچ رہی تھی۔ حیدر اسے ساکت دیکھنے لگا۔ سانسوں کا کھینچنا، یہ عجیب سا احساس، کوئی عام بات نہیں تھی۔ اگر وہ حیدر مرتضیٰ تھا تو 100% اس کے سامنے لائبہ تھی، جو کسی بھی عابد و زاہد کو امتحان میں ڈال دے، پھر وہ اس کے شوہر کے مرتبے پر فائز تھا۔ اس کے نازک ہاتھوں نے حیدر کو سختی سے تھاما ہوا تھا، اس کے شانوں پہ سخت گرفت تھی۔ ہمیں تیرنا نہیں آتا، ہمیں ڈر لگ رہا تھا حیدر، وہ ہچکیاں بھرنے لگی۔ حیدر نے اسے اچک کر پانی سے باہر نکال دیا۔ لائبہ جلدی سے سمٹ کر دور ہونا چاہتی تھی، لیکن حیدر نے اس کی دونوں ٹانگیں پکڑ لی۔ لائبہ نفی میں سر ہلانے لگی، کیا وہ اسے دوبارہ کھینچ لے گا؟ نہیں، وہ تڑپ کر چیخی اور حیدر نے اسے پھر پانی میں کھینچ لیا۔ لائبہ کی چیخیں بلند ہوئی تھیں۔ حیدر البتہ پرسکون تھا کیونکہ اب پانی میں وہ خود کھڑا تھا اس کی حفاظت کے لیے، اور یہ کھیل مزہ بھی دے رہا تھا، جبکہ لائبہ کے اس کی اس کھیل سے کانپ رہی تھی جس کی اسے پرواہ نہیں تھی۔ آخر کوئی ہرن نے شیر کی کچار میں ہاتھ دے کر خود پاؤں پر کلہاڑا مارا تھا۔ آپ پاگل ہیں؟ وہ چیخی اور حیدر ہنس دیا۔ لائبہ جب کے سہم کر لبوں پر دونوں ہاتھ رکھ گئی، آنکھیں جھکا لیں۔ وہ اس کے بہت نزدیک کھڑا تھا، وہ اسے ایسا کہنا نہیں چاہتی تھی۔ ہمارا مطلب وہ مطلب نہیں تھا، ہم واقعی پانی سے ڈرتے ہیں، ہم باہر نکل کر بھی تو بات کر سکتے ہیں، لائبہ نے آہستگی سے کہا۔ میں پاگل نہیں ہوں لائبہ حیدر۔ اس نے اس کا آدھا وجود پھر سے اپنے بازوؤں کے حلقے میں بھرا اور اسے آدھا پانی سے باہر نکال کر زمین پر تقریباً لٹا ہی دیا، ایسے کہ آدھا وجود پانی کے اندر تھا جبکہ آدھا پانی کے باہر، اور اس آدھے وجود پہ قبضہ حیدر کا تھا۔ لائبہ کے وہم و گمان میں بھی یہ سب نہیں تھا، البتہ حیدر نہ جانے باقی سب کیوں بھول گیا تھا۔ صبح سے لے کر اب تک کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا تھا کہ وہ بھلا پایا ہو سب، لیکن اس وقت وہ سب بھلائے اس کی سہمی نظروں اور گہری سانسیں بھرتے ہونٹوں اور بھیگے وجود کو دیکھنے لگا۔ وہ تھم گیا تھا، دماغ میں اس وقت اپنے سامنے موجود لڑکی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ لائبہ نے اسے خود پر چھایا دیکھا اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھیں اسے دیکھتا کچھ اچھا نہیں سوچ رہا تھا، نہ ہی اس کے سینے میں کوئی نیک خیال تھا، یہ اس کی آنکھوں کی بے حیائی بتا رہی تھی۔ چھوڑے ہمیں حیدر، وہ بامشکل بول سکی تھی۔ حیدر اب بھی اسے دیکھ رہا تھا۔
دروازے پہ ہارن بجا اور الشبا کو دیکھ کر چوکیدار نے اس کے لیے گھر کے دروازے کھول دیے، کیونکہ یہ لڑکی تو یہاں اکثر آتی جاتی تھی۔ امین بھی کھانا بنانے میں مصروف تھا، کیونکہ گھر میں ڈاکٹر بھی مہمان آئی ہوئی تھی اور دوسرا کوئی ملازم یہاں موجود نہیں ہوتا تھا، ایک چوکیدار اور ایک امین کے علاوہ۔ الشبا نے نخوت سے چوکیدار کو دیکھا اور گاڑی جو حیدر کی ہی تھی، جو وہ زبردستی اپنے پاس رکھ چکی تھی، کی چابیاں اس نے چوکیدار کی طرف اچھال دیں اور سکون سے اندر بڑھی۔ امین نے محسوس کیا کہ گھر میں کوئی داخل ہوا ہے۔ وہ موڑا، الشبا تھی۔ حیدر کہاں ہے؟ وہ لاپرواہی سے بولی، کیونکہ امین سے سخت چڑ تھی۔ وہ حیدر کو کن صلاحیاں دیتا جو رہتا تھا۔ وہ میڈم جی، صاحب مصروف ہیں۔ امین کو الشبا سے کوئی خاص بیر تھا، تبھی وہ بولا منہ بنا کر، تمہارا صاحب میرے علاوہ کہاں مصروف ہو سکتا ہے؟ کہاں ہے حیدر؟ وہ جھڑک کر بولی تو امین کو یاد آیا حیدر نے منع کیا تھا اسے کچھ بھی کہنے سے۔ تبھی وہ کہہ گیا کہ صاحب پول کے پاس ہیں، جبکہ وہ اسے بتانا چاہتا تھا مہمان آئے ہوئے ہیں، ڈاکٹر آئی ہوئی ہے، لیکن وہ سنے بنا ہی مسکراتی ہوئی پول کی جانب چل پڑی۔ اور جیسے ہی وہ پول کے پاس آئی تو سامنے کا منظر اس کی آنکھیں دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ بھیگے وجود سے لپٹی وہ ڈاکٹر اس ڈاکٹر پہ مکمل کسی سائے دار بادل کی طرح چھایا۔ حیدر وہ بے یقینی سے سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ حیدر، وہ چیخی۔ حیدر سمیت لائبہ نے بھی ڈر کر اوپر دیکھا اور الشبا کو دیکھ کر وہ اپنی سچویشن پر شرمندگی سے جیسے ڈوب مرنے کو ہوئی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن حیدر نے اس کی کلائی جگڑ لی۔ جب تک میں نہیں چاہوں گا تم ہل بھی نہیں سکتی، وہ بولا۔ الشبا کو بالکل اگنور کر گیا۔ حیدر، لائبہ کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، جبکہ حیدر نے بس ایک نظر ہی الشبا کے حیران چہرے اور پھٹی ہوئی آنکھوں کو دیکھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے لائبہ کی کلائی پہ سخت گرفت کرتے وہ آہستگی سے پش اپ کے سٹائل میں لائبہ کے چہرے پہ جھکا اور نرمی سے اس کی سانسوں کو بے سکون سا کر گیا۔ لائبہ کو لگا اس کا دل باہر نکل آئے گا۔ حیدر، تڑپ کر اس کی سانسوں میں وہ بولی، جبکہ حیدر نے اس کی گردن جگڑ لی، گویا اسے پسند نہیں آیا کہ وہ کچھ بھی بولے۔ اور لائبہ پر اپنے لمس کا جادو جو وہ چلانا چاہتا تھا، لائبہ پر اثر ہوا تھا۔ یہ نہیں، البتہ ان ہونٹوں کی نرمی سے حیدر بے حد متاثر ہو گیا تھا۔ الشبا کے سامنے کرنے سے وہ نہیں ٹلا تھا۔ معلوم نہیں الشبا کے منہ پہ کون سا تماچا مارا تھا، لیکن در حقیقت اس وقت اسے کسی الشبا یا کسی اور کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے بھیگے پنکڑی کی مانند سرخ ہوتے لبوں کو حیدر نے اب سختی سے خود میں پیوست کر لیا اور جنون سے اوتارنے لگا اس میں۔ لائبہ سسک اٹھی، نفی میں سر ہلاتی ادھر ادھر سر مارنے لگی، جبکہ حیدر نے اب کے اس کے بالوں کو جگڑ لیا تھا کہ وہ ہل بھی نہ سکے۔ الشبا بے شرمی سے کھڑی حیدر کو گھورتی رہی۔ حیدر نے آنکھیں کھولی۔ یہ جادو با کمال تھا کہ وہ اپنی ہر تلخی کو بھلا گیا۔ یہ لمس بڑا جادوئی تھا، یہ قربت، وہ لڑکی نشے سے بھرپور تھی۔ اس نے اپنی کارروائی جاری رکھتے آنکھوں کو اوپر الشبا کی طرف اٹھایا اور مسکراتے الشبا کو دیکھا۔ الشبا جو بے حد بے شرم تھی، اس کی اس حرکت پر اس کی آنکھوں میں مرچیں سی لگی اور اسے علم ہو گیا کہ حیدر اس کے ہاتھوں سے نکل ہی گیا۔ وہ طوفان کی طرح وہاں سے پلٹ گئی۔ جبکہ لائبہ جو اس ستم گر کی ستم ظرفیوں کو مزید سہنے کی تحمل نہیں تھی، پورے وجود کی طاقت لگا کے اس نے حیدر کے وجود کو اپنے اوپر سے جھٹک کر ہٹایا اور حیدر ہنستا ہوا ایک بار پھر سوئمنگ پول میں جا گرا۔ اس نے تو بڑی مہارت سے اپنا وجود پانی سے نکال لیا تھا۔ واہ لائبہ، حیدر تم تو کافی دل نشین نکلی، وہ سکون سے بولا۔ لائبہ پہ جبکہ گڑھا پانی پڑا تھا، جیسے اسے کافی مزہ آیا ہو۔ وہ ناسمجھی سے جلتی آنکھوں سے حیدر کو دیکھنے لگی۔ اس سب کا مطلب کیا تھا؟
ویسے مجھے لگتا ہے خوش فہمی میں گرفتار ہو گئی ہوگی تم تو۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ لائبہ نے سر اٹھا کے اس کو دیکھا جو پول سے باہر نکل آیا تھا۔ تو مائی ڈیئر لائبہ، سوری ٹو سے میں اپنی گرل فرینڈ کو جیلس کرنے کے لیے تمہیں یوز کر رہا تھا۔ تمہیں یاد تو ہوگا میں نے تمہیں کہا تھا اب میں تمہیں استعمال کروں گا ڈاکٹر، تو بی ریڈی۔ ہاں البتہ یہ ہونٹ مجھے پسند آئے ہیں۔ اس نے آہستگی سے اس کے سرخ خون چھلکتے اس کے ہونٹوں کو اپنی بھاری انگلی سے چھوا، جبکہ لائبہ کا دل بھر آیا۔ معلوم نہیں اس میں اتنا غصہ کیسے آیا تھا۔ حیدر کو لے کے پہلی بار اس نے حیدر کے ہاتھ جھٹک دیے۔ آپ مجھے استعمال نہیں کر سکتے، میں آپ کی فکر میں یہاں آئی ہوں۔ اور آپ، وہ تڑپ کر بولی۔ میں نے کہا ہے فکر کرو میری، تم ہوتی کون ہو میری فکر کرنے والی؟ تم ایک یوز لیس لڑکی ہو لائبہ، جسے میرے ماں باپ نے میرے سر پہ تھوپ دیا۔ لیکن یو نو وٹ، ڈیڈ کی ایک بات کا میں قائل ہوں، اور آج میں اس بات کو مانوں گا کہ جب بھی انہوں نے مجھ پہ کچھ تھوپا نہ، وہ چیز بعد میں مجھے بڑی پرلطف لگی، جیسے اس وقت تم۔ اس کا گال تھپتھپا کر ناگواری سے سر جھٹکتا اٹھ گیا۔ لائبہ کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ ہم یہاں غلط آئے ہیں، ہم کبھی دوبارہ آپ کے پاس نہیں آئیں گے، وہ ہمت کرتی غصے سے بولی اور ہونٹ بھینجتی آنکھوں کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرنے لگی اور جلدی سے اٹھ کے وہاں سے جانے لگی۔ لائبہ پول والی سائڈ سے نکل کر گھر کے اندر آ گئی، جبکہ دوسری طرف حیدر بھی اس کے پیچھے پیچھے آ گیا۔ وہ رو رہی تھی، اس کے رونے کی ہلکی ہلکی آواز پورے لاؤنج میں گونج رہی تھی۔ حیدر البتہ وہاں پڑے فرسٹ ایڈ باکس سے ایک ٹیوب نکال کے اس روتی سوڑتی لائبہ پر پھینک گیا۔ انداز میں بے پناہ لاپرواہی تھی۔ لگا لو، اگر زخم رہا تو دوبارہ یہ غربت سہنے کی ہمت نہیں کر پائے گی ڈاکٹر صاحبہ۔ اس نے آنکھوں کو جنبش دی، جبکہ لائبہ فرش پہ پڑی اس ٹیوب کو دیکھنے لگی۔ وہ مٹھیاں بھیج گئی، در حقیقت اسے حیدر پر غصہ چڑھ رہا تھا۔ پہلی بار ہی صحیح، آپ نے تو ہزاروں کو ایسے زخم دیے ہوں گے حیدر، لیکن مجھے آپ کی اس دوا کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے غصے سے اپنے آنسو صاف کیے جو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ او سوری، میں تو بھول ہی گیا، یو آر اے ڈاکٹر۔ اپنے زخموں پر مسحائی تو خود ہی کر سکتی ہو۔ اینی ویز واٹ ایور، کتنی دیر مزید کھڑا ہونا ہے تم نے اب یہاں؟ وہ جیسے تھکا تھکا بیزار سا ہوتا بولا، نگاہیں اب بھی اس کے زخم زدہ ہونٹوں پر تھی۔ لائبہ نے بے ساختہ ہچکی لی اور زمین پر سے وہ ٹیوب اٹھا کے اس کے بعد گاؤن سے جھانکتے سینے پر ماری۔ مارتی وہ وہاں سے بھاگنے کو تھی کہ حیدر نے اس کی کلائی وہیں سے اچک لی۔ حیدر چھوڑے مجھے، لائبہ بھڑکی، جبکہ حیدر نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ یہ ٹیوب اٹھاؤ، وہ آرڈرز دینے لگا۔ نہیں اٹھاؤں گی، میں نے کہا ہے مجھے آپ سے کوئی مسیحائی نہیں چاہیے۔ وہ زیادہ پڑپڑانے کی ضرورت نہیں، تم میری مسیحائی کے قابل بھی نہیں ہو، سمجھی؟ دھوکے باز اور فریبی لوگوں کا انجام اس سے الگ نہیں ہوتا۔ میرے باپ کی شہیدی، تمہارا انجام حیدر کے ہاتھ میں ہی ہے۔ اس نے خود ہی جھک کر وہ ٹیوب اٹھائی اور اسے کھول کر زبردستی لائبہ کے آگ کی طرح تپتے ہونٹوں پر سختی سے پھیر دی، اور اس کا انگوٹھا جیسے ہی پھیرا ویسے ہی ایک خون کی بوند ٹپک گئی۔ وہ جلن کے احساس سے سسکی۔ حیدر نے وہ بوند اپنی انگلی پر چن لی۔ ناؤ گیٹ آؤٹ، وہ سکون سے بولا۔ لائبہ جبکہ وہاں سے تقریباً بھاگتی ہوئی نکلی تھی۔ حیدر نے اسے سلگتی نظروں سے دیکھا اور اس خون کی بوند کو لبوں میں دبا لیا۔ وہ مڑا تو لشپا وہاں موجود تھی۔ حیدر ہنس دیا۔ تم یہاں ہو، مجھے لگا جا چکی ہو۔ اس کا خون اتنا اہم ہو گیا کہ تم ضائع کرنے کی بجائے پینے لگے۔ الشبہ جل ہی گئی۔ ذائقہ اچھا تھا تو پی لیا، تم کیوں آئی ہو؟ وہ لاپرواہی سے بولا۔ حیدر، تمہیں مجھ سے کوئی شکایت ہے؟ وہ اس کے قریب آئی۔
حیدر کا دل نہیں کیا تبھی اس سے دور ہو گیا۔ اور ویسے بھی لائبہ پہلی لڑکی تھی جس کا لمس اس کے حواسوں کو جھنجھوڑ گیا تھا، اور پہلی لڑکی تھی جسے حیدر مرتضیٰ نے لمس بخشا تھا۔ علیشہ نے سلگ کر اس کا فاصلہ دیکھا۔ میرا فی الحال موڈ اچھا ہے، تم جاؤ، وہ کہہ کر گنگناتا ہوا وہاں سے کمرے میں چلا گیا، جبکہ اسی دوران امین بھی آ گیا۔ صاحب مہمان چلے گئے، میں نے کھانا بنایا تھا، وہ افسوس سے بولا۔ حیدر نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ اداس مت ہو امین، ڈاکٹر جب بھی آئیں گی یہی کھانا کھائیں گی، میرے لیے البتہ کھانا نکال دو، وہ بولا اور کمرے میں چلا گیا۔ علیشہ حیدر کا بدلتا رجحان محسوس کر گئی تھی۔ لائبہ سے چلتی کھڑکتی وہ وہاں سے چلی گئی۔ پہلی بار تھا کہ نہ حیدر کے پاس بیٹھنا نصیب ہوا نہ ہی کھانا، ورنہ وہ کبھی اسے جانے نہیں دیتا تھا۔ یوں ہی بےعزتی کا احساس چہرے پہ جھلک رہا تھا۔ وہ ضبط کرتی وہ وہاں سے اپنی گاڑی لے کے نکل گئی۔ سالار نے ساری رات آنکھوں میں گزار دی تھی۔ سیمل کمرے میں نہیں آئی تھی، اور جب صبح وہ بوجھل قدموں سے کمرے میں آئی تو وہ غصے سے اسے دیکھنے لگا۔ پوری رات تمہارا انتظار کیا ہے میں نے، وہ بھڑکا۔ سیمل نے جلدی نظروں سے اسے دیکھا۔ آئندہ میرا انتظار مت کیجیے گا سالار، وہ غصے سے کہہ کے واش روم میں جانے لگی۔ شدید تیوری چڑھی تھی سالار کی پیشانی پر، اور وہ بستر سے اٹھتا تھپ تھپ کرتا اس تک پہنچا اور اس کا بازو اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ کیا کہا ہے تم نے؟ وہ کافی غصے میں تھا۔ تم اپنے اس بدتمیز بیٹے کی وجہ سے مجھ سے ایسے بات کر رہی ہو، وہ نہایت خودسر اور آوارہ ہے، اس نے مجھ پر اپنے باپ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی ہے، اور اسے تمیز دینے کی بجائے تم مجھے ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہو، وہ بھڑکا۔ آپ نے بھی تو اپنے باپ پر ہاتھ اٹھانا چاہا تھا، پھر آج کیوں آپ کو اتنا چبھ رہی ہے یہ بات؟ سالار، اور ایک بات بتاؤں آپ کو، آپ مانے یا نہ مانے، میرے بیٹے کو ایسا بنانے والے صرف آپ ہیں۔ آپ کی وجہ سے وہ ایسا ہو گیا ہے، وہ مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے نفرت کرتا ہے، آپ کی وجہ سے۔ اور جب آپ کی محبت اور توجہ کی اسے ضرورت پڑی تو آپ اس کے ساتھ جھگڑ رہے ہیں، اس کی ذہنی حالت جاننے کے باوجود اس پہ بھڑک رہے ہیں۔ جوان بیٹے کو پورے گھر کے سامنے تھپڑ دے مارا، آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ وہ غصے سے چیخی۔ سالار اسے حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ سالار، میں اپنے بیٹے کے آگے آپ کو نہیں دیکھوں گی، میرا بیٹا میرے لیے بہت اہم ہے، اور سب سے اہم وہ تکلیف میں ہے۔ میں کیسی ماں ہوں، یہاں پڑی ہوں، میں اپنے بیٹے کے پاس جا رہی ہوں۔ جب تک آپ کے دل و دماغ سے یہ احساس نہیں آتا کہ آپ غلط ہیں تب تک مجھے بلائیے گا مت، اور میں یہاں آؤں گی تو اپنے بیٹے کے ساتھ آؤں گی، وہ نہیں آنا چاہے گا تو میں بھی نہیں آؤں گی، اور یہ میرا فیصلہ ہے جو میں نے لیا ہے خود سے۔ وہ غصے سے کہتی واش روم میں بند ہو گئی۔ سالار نے بھڑک کر دروازے پہ ہاتھ مارا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ یہاں سے، پھر اپنے اسی چہتے بیٹے کے پاس، مجھے بھی پرواہ نہیں ہے تمہاری۔ جب وہ خود سر آوارہ بدتمیز لڑکا تمہاری چوٹی پکڑ کے گھر سے باہر دھکیل دے تو میرے پاس مت آنا۔ بیٹا ہے وہ میرا، وہ لحاظ سے بات کرے۔ واش روم میں سے ہی چیخی، معلوم نہیں کیوں اتنے غصے میں بھی سالار کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم پچھتاؤ گی، یہ یاد رکھنا، وہ مسکراہٹ روکتا بولا۔ آپ پچھتائیں گے انشاءاللہ، وہ بھی پوری طرح ضد لگا چکی تھی۔ میرے بنا ایک پل نہیں رہ سکتی تم؟ رہ لوں گی، کم از کم سکون سے تو رہوں گی۔ وہ سر جھٹک کر باہر نکلی اور اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ وہ تمہیں چین سے بیٹھنے ہی نہیں دے گا۔ سالار اس کے پیچھے بڑھا۔ ٹھیک ہے، مجھے چین سے بیٹھنا بھی نہیں، لیکن آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ اس بڑھاپے میں چھوڑ کے جا رہی ہو مجھے، وہ بالآخر ہار مانتا بولا۔ مجھے ٹریپ نہ کریں، میں فیصلہ کر چکی ہوں، جہاں تم جاؤ گی میں بھی وہیں آؤں گا۔ شرم کریں، ابھی بڑھاپے پن کا دعویٰ کر رہے تھے اور ایک دم چھچورے ہو گئے۔
وہ غصے سے دیکھنے لگی۔ اچھا بس، زیادہ پڑپڑانے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹا ہے وہ میرا، اور اس باغی کو صرف میں ہی سدھاروں گا۔ سالار مرتضیٰ کو کہہ کر گیا ہے، دور کا باپ ہوں میں اس کا، گلا دبا کر اس کا یہ دور کا باپ جان سے مار دے گا اسے۔ سالار سیمل نے اس کے بازو پہ تھپڑ مارا۔ تم کہیں مت جاؤ، میں دیکھ لوں گا اسے، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں حیدر کے پاس جا رہی ہوں۔ آج آپ یہ کہہ رہے ہیں، کل پھر اسی کے لیول پر اتر کے اس سے لڑیں گے۔ مجھے آپ پر کوئی بھروسہ نہیں۔ اس نے اپنے کپڑے کھینچے۔ سالار سنجیدگی سے اور غصے سے اسے دیکھنے لگا، جبکہ سیمل واقعی کمرے سے نکل گئی۔ میں تمہیں لینے کبھی نہیں آؤں گا، یاد رکھنا یہ، وہ آخری بار وارن کرنے لگا۔ میرا بیٹا کافی ہے مجھے، سیمل نے بھی کہا، کیونکہ وہ بھی تھک گئی تھی اس جنگ میں جس میں نقصان اس کے بیٹے کا ہو رہا تھا۔ وہ نیچے اتر گئی، جبکہ زریاب کو بھی نہیں کہا تھا۔ ڈرائیور کے ساتھ وہ حیدر کے گھر کے لیے نکل گئی۔ سالار البتہ دانت پیستا پیچھے کھڑا رہ گیا۔ یہ لو، جا کر زریاب کو ناشتہ دے دو، اس کی طبیعت نہیں ٹھیک۔ اور زیمل بھابھی بھی حیدر کے پاس چلی گئی ہیں۔ رمشا نے اسے یونیورسٹی جانے سے روکا اور کہا تو وہ ایک دم پریشان ہوئی۔ زریاب کی طبیعت خراب تھی۔ وہ ناشتے کی ٹرے لے کے سر لاتی وہاں سے زریاب کے کمرے میں آ گئی، جہاں سالار پہلے سے موجود تھا۔ وہ کچھ جھجک گئی۔ یار تم تو کوئی چھوٹے بچے کی طرح ماں کی جانے پہ بیمار پڑ گئے ہو، سالار خفگی سے بولا۔ تو اور کیا نہ ہوں، مام کے بنا کیسے رہیں گے ہم؟ وہ باپ پر غصہ کرنے لگا۔ سالار نے جسے الجھ کے پیشانی پہ اپنی 2 انگلیاں چلائیں، بالکل حیدر کی طرح، اور غصے سے اسے دیکھا۔ گھمنڈر آدمی، تو مجھ سے پٹ جائے گا، مجھے چین سے جینے کیوں نہیں دیتے تم دونوں؟ سمجھ آ گئی ہے مجھے، وہ تمہارا آوارہ بھائی اور تم نہایت بدبخت اولاد ہو میری۔ معلوم نہیں کون سی گناہوں کی سزا میں ملی ہے مجھے ایسی اولاد۔ سالار تو شعلے اگلنے لگا۔ آپ کو پتا ہے ڈیڈ، یہی حیدر بھائی ہوتے تو آپ کو کہتے، معلوم نہیں آپ ہمیں کیوں باپ کی شکل میں مل گئے، وہ بولا، جبکہ سالار نے اپنی چپل اتار لی۔ ذرا بھی غصے سے دیکھتا رہا۔ ایک دم رخسانے سالار کے آگے آ گئی۔ بڑے پاپا، وہ آہستگی سے بولی، اسے کہو انسان کی طرح یہ احتجاج ختم کرے۔ میں اس کی ماں کو بالکل نہیں لانے والا، دودھ پیتا بچہ نہیں ہے جو یوں سر پہ سوار ہو رہا ہے میرے، وہ بھڑک کر کہتا نکلنے لگا۔ میں کہہ رہا ہوں اگر موم نہیں آئی تو میں بھی وہیں چلا جاؤں گا۔ ہاں ہاں، بہت خوب لاڈلے، وہیں بس جاؤ سارے جا کر۔ وہ گھور کر کہتا باہر نکل گیا، جب کہ رخسانے نے زریاب کو دیکھا۔ مجھے کوئی نصیحت مت کرنا بڑے پاپا کی چمچی۔ زریاب کو علم تھا وہ کتنا سالار کے حق میں ہے، تبھی چڑ کر بولا، آپ لڑ کیوں رہے ہیں؟ حیدر بھائی کم ہے جو آپ کو بھی انہیں دیکھ کر شوق چڑھ گیا؟ وہ اس کے آگے ناشتے کی ٹرے رکھتی بولی، جناب ایسے کوئی شوق نہیں میرے مزاج میں، لیکن موم کے بنا یہاں رہنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ میرا باپ کا دماغ آدھا کریک ہے، میں نہیں رہوں گا اس آدمی کے ساتھ، وہ چڑ کے بولا۔ رخسانے ہنسنے لگی، جبکہ زریاب نے گھورا۔ آپ کو پتا ہے آپ دونوں نا بڑے پاپا پہ ہی گئے ہو، آج بڑے پاپا پچھتا رہے ہوں گے، ہائے میں نے آخر بچے کیے ہی کیوں؟ وہ ہنسی ہوئی بولی، جبکہ زریاب نے ترچھی نظروں سے اسے دیکھا۔ بس مجھے یقین ہے اس آدمی کی زبردست خواہش کا ہی سیلا ہے ہم۔ اس نے سر جھٹکا۔ زار پلیز نہ غصہ تھوک دیں، بڑے پاپا کو تنگ نہ کریں، میں کہہ چکا ہوں۔
پلیز. رخسانے نے آنکھیں چپک چپک کر اسے پیار سے دیکھا تو وہ ہنسیا اور ایک دم اسے اپنی طرف کھینچ لیا. چلاکو، یہ ہنر کہاں سے سیکھے ہیں تم نے؟ وہ بولا جبکہ وہ تھوڑا شرما سی گئی. زار کو وہ اس کی قربت میں شرماتی ہوئی بے حد حسین لگی تھی. نور آپی اور مینا آپی کے ساتھ ہماری رخصتی کی بھی بات چھیڑ دو. وہ آہستگی سے اس کے کان کے نزدیک بولا، یہاں تک کہ اس کے ہلتے لب رخسانے کی کان کی لو سے ٹکرائے. وہ سٹ پٹا کر دور ہوئی، چہرہ سرخ ہو گیا. لیکن اچانک چیخ اٹھی کیونکہ شیری بھڑکیلی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا. رخسانے تو زریاب کے بیڈ سے کھڑی ہو گئی. زریاب کا بس نہیں چلا اٹھے اور شیری کو اسی چپل سے چھید دے. رخسانے awkward سا فیل کرتی وہاں سے بھاگی اور شیری دندناتا اندر آیا. آج 1000 میں اگنور کر رہا ہوں، جلدی نکالیں. اس نے ہاتھ آگے بڑھایا. زار دانت پیسنے لگا. مر کیوں نہیں جاتے تم؟ زریاب نے کلس کر 1000 کا نوٹ اس کی ہتھیلی پہ رکھ دیا. نیا کاروبار شروع کیا ہے، آپ پر نظر رکھنے کا. فی الحال اچھے سے کما لوں، باقی بات کی بات ہے. وہ دانت نکال کر کہتا وہاں سے بھاگ گیا. جبکہ زریاب گہرا سانس بھرتا نفی میں سر ہلاتا ابھی ناشتے کی جانب متوجہ ہوتا کہ رخسانے کی کھلکھلاہٹ پر اس نے سر اٹھایا. وہ اسے دیکھنے پر ہنسی روکنے لگی جبکہ زریاب کو اس پہ جی بھر کر پیار آیا. لیکن وہ ضبط کر گیا. حیدر نے اس کی محبت کی داستان کے بیچ دیوار جو کھڑی کی ہوئی تھی. رخسانے وہاں سے چلی گئی جبکہ وہ سر جھٹک کر ناشتہ کرنے لگا.